بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہے کہ ہم پچھلے کئی جمعوں سے خطبہ جمعہ پر گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کے روز مسلمانوں کو ان کا سبق یاد کرانے کے لیے، ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، انہیں ایمان و یقین اور تقوی کا انجیکشن لگانے کے لیے کون سے مبارک الفاظ منتخب کیے، اور جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہمیں عربی آتی ہو اور ہم توجہ سے بیٹھ کر خطبہ جمعہ سن رہے ہوں تو امام اور کچھ بھی نہ کہے تو شاید ہماری یاد دہانی کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہمارے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کے لیے وہی الفاظ کافی ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطبہ اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتا تھا۔ الحمدللہ۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے ہوں اللہ کے تو وہ بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو آخری بات جو ان کی زبان پر آئے گی وہ بھی کلمہ حمد ہوگا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری حمد، ساری تعریف، سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور اگر اللہ ہماری دستگیری نہ فرماتا تو ہم کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ تو وہ کلمہ حمد، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کا آغاز فرماتے تھے، پھر اعلان کرتے تھے کہ ہم اللہ ہی کی حمد کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، جس پر پچھلی مرتبہ کی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ نفس انسان کے لیے کیا کیا شرارتیں تیار کرتا ہے اور کس کس طریقے سے
آمادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر۔ سب سے پہلے تو انسان کا نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے پر آمادہ نہیں ہوتا، اس کی غلامی پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر جو تکبر ہے، نفسانیت ہم کہتے ہیں نا، وہ تو لفظی تکبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے سے گریز کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ کوئی شخص اللہ کو مان بھی لے تو الہ مان لے، پرستش کے لائق مان لے، رازق مان لے، لیکن آقا ماننا، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ میں رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے تمام جہانوں کا صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو حیثیت ہے کہ وہ لارڈ ہے، آقا ہے، سائیں ہے، تو اس کو مانتے ہی انسان اللہ تعالیٰ کا غلام بن جاتا ہے تو صحیح وہ غلام، حقیقت میں اللہ ہے ہمارا رب، لیکن انسان ادھر سے ادھر سے کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو رب نہ مانوں تاکہ مجھے اس کی غلامی اختیار نہ کرنی پڑے۔ تو سب سے پہلے تو نفس کی شرارت یہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یعنی پہلے تو رسالت ہی کا انکار کرتا ہے، کرنے پر وہ آمادہ ہوتا ہے، اور پھر انسان رسالت کا اقرار کر لے تو جو اصل روح رسالت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اس سے انسان کو گریزاں کراتا ہے انسان کا نفس، اور پھر اس میں شیطان پھونکے مارتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا انسان مان لیا، دیانتدار شخص مان لیا، آپ کے لیے کچھ تعریفی کلمات کہہ دیے، آپ کو درود و سلام پیش کر دیا، لیکن رسول ماننا، اس لیے کہ رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے، رسول کا کہنا ماننا پڑتا ہے، رسول کا اتباع کرنا پڑتا ہے، تو انسان وہ پابندی قبول کرنے کو اس کا نفس آمادہ نہیں ہوتا، تو نفس کی شرارت ہے۔ اسی طرح ایمان بالآخرت کا معاملہ ہے کہ انسان آخرت کو اس کی اصل روح کے ساتھ، کہ انسان کو ہر وقت یہ یاد رہے کہ مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اس کو انسان ادھر سے ادھر سے اوائڈ کرتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نفس کی شرارتیں ہیں۔ پھر انسان کے اندر خود پسندی ہے، پھر انسان کے اندر تکبر ہے، پھر انسان کے اندر دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ بھی انسان کا ایک نفس کی شرارت ہے۔ پھر یہ کہ انسان کے اندر ایک جھوٹی انا کا ہونا، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے دل ہی دل میں اس کا نفس اسے سمجھاتا ہے کہ تم بڑی شے ہو، اور خام خواہ مشتعل ہو جاتا ہے۔ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، ہم 3 دوست اکٹھے جب کالج جایا کرتے تھے سائیکلوں پر سوار ہو کر، تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم تو کہ اکٹھے تینوں چل رہے تھے، تو سڑک بلاک کی ہوئی تھی، ہم نے تو کسی نے کوئی سخت جملہ جو ہے وہ کہہ دیا، تو ہمارے ایک دوست جو ہے ان باقی دونوں میں سے وہ ایک دم جو ہے وہ اتر کے سائیکل سے تو بازو چڑھانے لگے کہ بےزتی ہو گئی۔ تو ہمارا جو دوسرا دوست تھا اس نے بڑی پتہ کی بات اس وقت کہی، ان کو چل بڑے عزت چڑھے آسمان سے لگے سن لے گئے۔ انسان ریئلائز نہیں کرتا کہ جب یہ کہتا ہے کہ میری بےزتی ہو گئی تو عزت انسان کی ہے کیا، یعنی یہ جھوٹی عزت نفس ہے جو انسان کو بہت سی شرارتوں پر آمادہ کرتی ہے، اور پھر جب یہی انسان کے اندر کہ میری بےزتی ہو گئی، اب اس کے رد عمل میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا،